بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں، مجھ سے یہ روز روز آٹے کی بوری نہیں اٹھائی جاتی۔ سب عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے آج اماں کو فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں جوان لڑکی تھی، یوں روز روز میرے دکان پر جانے کو سب معیوب سمجھتے تھے اور عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے کہ آیا میں دکان آٹا لینے نہیں بلکہ نین مٹکا کرنے جاتی ہوں۔ ہاں، آئی بڑی، تجھے کب سے فکر ہو گئی لوگوں کی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اماں نے طنزیہ کہا تو میں نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ اب اماں کیوں اتنی ناسمجھ ہو گئی تھی؟ اماں اچھی طرح جانتی تھی کہ محلے کے لڑکے مجھے چھیڑتے تھے، مدد کے لیے آگے بڑھتے تھے، جبکہ جب تک ابا زندہ تھے اور بیمار تھے تب تو اماں مجھے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنے دیتی تھی کہ اچھی لڑکیاں باہر نہیں نکلتی اور خود باہر کے چکر کاٹتی تھیں، جبکہ جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا تو اماں کے طور طریقے ہی بدل گئے تھے۔ اماں اب ہر کام کے لیے مجھے باہر بھیجتی، روز ایک بوری آٹا منگواتی۔ اماں، تم ہی تو کہتی تھی کہ لڑکیوں کا یوں باہر جانا مناسب نہیں ہے، اور اب تو ابا کا انتقال ہو چکا ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد بیٹی کا یوں باہر بے فکر گھومنا خطرناک ہے۔ میں بولی تو اماں نے گھورتے ہوئے سر پر ایک چپت رسید کی۔ چل چل، زیادہ بننے کی ضرورت نہیں۔ کس نے بولا ہے گھومنے کو؟ میں گھومنے نہیں بھیجتی بلکہ کونے والی پرچون کی دکان سے آٹے کی بوری لانے بھیجتی ہوں۔ وہ بولی تو میں نے غصے سے انہیں گھورا۔ اماں، تو تم خود جا کر لے آیا کرو نا۔ دو بدو جواب دینا تھا کہ اماں نے چپل اٹھا لی۔ جا یہاں سے، عدت میں ہوں میں۔ وہ چلائی تو میں نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ یہ بات تو میرے ذہن سے ہی نکل گئی تھی۔ اماں، مجھے پہلے اس بات کا جواب دے دو کہ وہ پرچون والا مفت میں کیوں؟ میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب اماں غصے سے چلائی۔ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ جا یہاں سے اور پرچون کی دکان پر جاؤ، جلدی، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ اماں کی یوں چلانے پر میں چادر لیتی کھڑی ہو گئی اور ایک افسوس بھری نگاہ اماں کے اوپر ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ باہر سے چلچلاتی دھوپ میں قدم رکھتے میں نے ایک نظر دیکھا تو پوری گلی سنسان پڑی تھی۔ ویسے بھی اتنی دھوپ میں کون باہر نکلتا تھا؟ یہ تو اماں کا ہی دماغ خراب تھا کہ ہر روز دوپہر کے اس پہر مجھے دکان بھیجتی تھی جب سب خالی ہوتا تھا۔ میں نے سوچا میں پلٹ جاؤں اور واپس جا کر اماں کو شام میں جانے کا کہوں، پر اماں کے غصے کا سوچ کر سر پر چادر درست کرتے قدم آگے بڑھا دیے۔ ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے آہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں پلٹی تو سامنے پڑوس کا لڑکا کھڑا تھا۔ میرے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ تم پھر میرا پیچھا کر رہے ہو؟ غصے سے گھرائی۔ وہ لڑکا ایک دم گڑبڑا گیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ اس کے سوال پر میرا دماغ گھوم گیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا سر توڑ دیتی۔ دیکھیں، میں آپ کی بہت فکر کرتا ہوں، اس لیے۔ وہ بول ہی رہا تھا جب میں نے ہاتھ اٹھاتے اسے اشارے سے روک دیا۔ خبردار، جو کوئی بکواس کی تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ باپ کیا مر گیا میرا، شرم ہی نہیں آتی۔ وہ لڑکا تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ جیسا آپ کو دکھ رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کسی غلط وجہ سے آپ کے پیچھے نہیں آتا، بلکہ… مجھے اس لڑکے سے شدید الجھن ہو رہی تھی۔ دھوپ ویسے ہی سخت تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی، اس بات سے انجان کہ جو راز وہ مجھے بتانا چاہتا ہے وہ میری زندگی کے لیے کس قدر ضروری تھا۔ میں کتنے بڑے جال میں پھنس گئی تھی، اس بات کا اندازہ مجھے ہرگز نہیں تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی۔ اگر آئندہ بات کرنے کے بہانے ڈھونڈے یا پریشان کیا تو بتاؤں گی۔ غصے سے کہتی میں آگے بڑھ گئی۔ وہ لڑکا پھر نہیں آیا پیچھے، بس مجھے جاتا دیکھنے لگا۔ میں بھی دل ہی دل میں اور زیر لب اسے باتوں سے نوازتی گلی کراس کر گئی اور اس پرچون کی دکان پر چلی گئی، لیکن ایک نیا امتحان سامنے کھڑا تھا کہ اتنی دھوپ میں بھی اس کی دکان پر گاہک کھڑے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا وہ پہلے مجھے دے گا۔ میں دکان پر گئی اور پیچھے سے آواز لگائی، چاچا، پہلے میری بوری دے دو۔ میرا کہنا تھا کہ دکان پر کھڑی عورت مجھے دیکھنے لگی اور دکان والے چاچا کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فقط چہرہ لیے مجھے دیکھنے لگے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دھوپ ہے، میری بوری دے دے مجھے۔ جب چاچا ایک دم ہنسے۔ ارے صبر کرو لڑکی، پہلے دوسرے گاہکوں کو تو فارغ کر لوں پھر دیتا ہوں۔ جبکہ میں ان کے ہاتھ میں پکڑی راشن کی لسٹ دیکھ کر بدک گئی۔ چاچا، ان کی تو پوری لسٹ ہے،
اب پہلے مجھے دے دیں، صرف ایک آٹے کی بوری ہی تو ہے۔ میں پھر بولی۔ چاچا کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی اور میں حیران تھی کہ اچانک ان کو کیا ہو رہا ہے۔ جب چاچا نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس عورت سے مخاطب ہوئے، باجی صرف 2 منٹ، پہلے میں اس لڑکی کو دے کر فارغ کر دوں۔ وہ بول کر اندر گئے اور پھر مجھے آٹے کی بوری لا کر دی۔ میں وہاں سے پلٹنے ہی لگی تھی جب وہ عورت غصے سے بولی، آئے ہائے، ہمیں تو سادہ بوری پکڑاتے ہو جبکہ ہم روزمرہ کے گاہک ہیں، اور اس لڑکی کو کپڑے کی ہینڈل والے بیگ میں بوری دے رہے ہو۔ وہ بولی تو میں بھی جاتے جاتے پلٹی اور چاچا کو دیکھنے لگی۔ پھر ایک بار نظریں جھکا کر اس کپڑے کے بیگ کو دیکھا جس میں آٹے کی بوری تھی۔ ارے باجی جی، وہ یتیم بچی ہے، اس سے ویسے اٹھایا نہیں جاتا۔ وہ بول ہی رہا تھا جب وہ عورت بات کاٹ گئی۔ بس بس بھیا، ہم بھی عورت ہی ہیں، لاؤ سامان کی لسٹ، میں دوسری دکان سے لے لوں گی۔ وہ عورت چڑھتے ہوئے میرے برابر سے نکل گئی جبکہ دکان والے چاچا مجھے سخت نظروں سے گھورنے لگے۔ میں بھی کندھے اچکاتے دکان سے نکل گئی۔ ابھی گھر کے اندر داخل ہوئی ہی تھی جب اچانک اماں نے میرے ہاتھ سے وہ بوری چھین لی۔ جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس بیگ میں کچھ ہے جو ہلا، لیکن اماں وہ بیگ لے کر رکی نہیں تھی بلکہ اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ میں سن سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں نے آگے بڑھتے اماں کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ اماں دروازہ کھولو۔ مجھے نہ جانے کیوں بہت عجیب لگا تھا، لیکن پھر بھی میں خود کا وہم تصور کر رہی تھی کہ شاید بیگ کی وجہ سے مجھے ایسا لگا تھا۔ چپ رہو اور تنگ مت کیا کرو مجھے، جاؤ یہاں سے، کچن میں کھانا رکھا ہے، کھا لو جا کے۔ کچھ دیر اماں کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے کے بعد میں کچن میں چلی گئی۔ وہاں تازہ روٹی اور مرغ کا سالن رکھا تھا۔ وہ دیکھ کر مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ جب سے پرچون والے نے آٹے کی بوری اور پیسے بھجوانے شروع کیے تھے تب سے گھر میں عیاشی شروع تھی۔ میں کھانا کھا کر فارغ ہوئی، رات ہونے کو تھی پر اماں اب تک کمرے میں بند تھیں۔ میں نے 1-2 بار دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شاید وہ سو چکی تھیں۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں آج دل ویران سا ہو رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹی تو مجھے اس لڑکے کا خیال آیا جو روز میرے پیچھے آتا تھا۔ غصے سے سر جھٹکتے میں نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، لیکن میرا دل بہت عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو بہت غلط ہے اور میری آنکھیں اسے دیکھ نہیں پا رہیں۔ میں ویسے ہی بستر پر لیٹی کروٹیں بدلنے لگی۔ بالآخر نیند مجھ پر مہربان ہو گئی اور میں سو گئی۔ سوئے نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب مجھے کھٹ پٹ کی آواز محسوس ہوئی۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، باہر نکلی تو آواز کچن سے آ رہی تھی، یعنی امی اب کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ میں جلدی سے امی کے کمرے میں گئی اور وہ بوری تلاش کرنے لگی لیکن وہ مجھے کمرے میں کہیں نہ ملی۔ کچھ سوچتے میں بیڈ کے نیچے دیکھنے لگی تو دنگ رہ گئی کہ بیڈ کے نیچے آٹے کی کئی بوریاں تھیں۔ میں حیران تھی کہ کیا اماں آٹے کی بوریاں منگوا کر جمع کرتی ہیں، پر کیوں؟ اور اس میں چھپانے والی کون سی بات؟ اور اگر یہاں بھی بات کو چھوڑ دیا جائے تو اماں سارا دن اس بوری کے ساتھ کمرے میں بند کیا کرتی تھیں؟ میرا دل اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ کچھ تو تھا جس سے میں انجان تھی۔ میں اسی متعلق سوچتی کھڑی ہوئی تو دیکھا امی دروازے پر کھڑی خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ ان کا پوچھنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ کچھ نہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے بیڈ کے نیچے سے آواز آئی تو میں نے جھوٹ کہا۔ جب امی مسکراتی ہوئی آگے آئیں۔ تم تو سو گئی تھی نا؟ ان کے عام سے سوال بھی آج بہت عجیب لگ رہے تھے۔ میں گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، آپ کی آواز سن کر کمرے میں نیند سے جاگی، میں سمجھی کہ آپ کمرے میں ہیں، اسی لیے۔ وہ نارمل انداز میں مسکراتے کندھے اچکا گئیں، لیکن اپنی ماں کا انداز مجھے ہرگز عام نہیں لگا تھا۔ دوپہر میں دکان پر کیا تماشا لگایا تھا تم نے؟ میں کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی جب وہ ایک دم پوچھنے لگیں۔ میں نے کیا بدتمیزی کی؟ نہ سمجھی سے میں نے پوچھا۔ وہ دکان والا تمہارا اتنا خیال کر رہا تھا تمہیں اٹھانے میں مشکل نہ ہو، اس سے تمہیں بیگ میں ڈال کر وہ سامان دیتا ہے، کیا تم سے تھوڑا انتظار نہیں ہوتا؟ اماں کا غصے سے پوچھنا تھا کہ میرا بھی دماغ گھوم گیا۔ ایک یہی بات تو مجھے پریشان کر رہی تھی اور اماں نے پھر خود سوال کا موقع دے دیا تھا۔ کیوں دیتے ہیں وہ بیگ میں؟ کیوں کرتے ہیں اتنی مہربانیاں؟ فری میں آٹے کی بوری کیوں؟ فری میں سب کچھ کیوں؟ اور پھر پیسے بھی وہ روز کیوں؟ میں چیخ پڑی تھی۔ مجھے اپنی ماں کے کردار پر یقین تھا لیکن یہ ڈر بھی تھا کہ ایسی باتیں زیادہ وقت چھپتی نہیں، اگر یہ بات محلے میں پھیل جاتی تو۔ لیکن میرے چیخنے پر امی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نیک انسان ہے، تمہارے باپ کے مرنے کے بعد
امی بول ہی رہی تھی جب میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ کوئی کسی پر بنا خرچ اتنا مہربان نہیں ہوتا کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوسروں کی فکر کرے۔ اس کو خود کو اتنی بچت نہیں ہوتی جتنے وہ یہاں بھیج دیتا ہے۔ کیوں؟ مجھے آج جواب دیں تاکہ کل زمانہ جب مجھ سے یہ سوال پوچھے تو انہیں دینے کے لیے میرے پاس جواب تو ہو۔ میرا کہنا تھا کہ اماں کا ہاتھ اٹھ گیا۔ میں گال پر ہاتھ رکھے اماں کو دیکھنے لگی۔ جب انہوں نے بازو پکڑتے مجھے باہر کی جانب کھینچا اور اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں تیری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں ہے۔ کوئی سوال کا حق نہیں رکھتی تو، نہ ہی میں تم کو جواب دے ہوں۔ میں حقا بقا سی اماں کو دیکھ رہی تھی جب وہ میرے منہ پر دروازہ بند کر کے اندر چلی گئیں۔ میں ان کے دروازے کے باہر کھڑی پتھر ہو گئی۔ دل کیا کہ پھوٹ پھوٹ کر رہوں۔ فوراً جا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ رات دیر تک روتی رہی۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن گھر میں اماں بھی خاموش تھیں اور میں بھی۔ ہم دونوں بالکل ہی چپ تھے۔ میں گمان کر رہی تھی کہ شاید میری کل کی باتوں کی وجہ سے وہ آٹے کی بوری اور 1000 کے نوٹ کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن مجھے بہت تعجب ہوا جب دوپہر میں اماں واپس میرے کمرے میں آئیں۔ 3 بج گئے ہیں، جا کر بوری لے آ۔ روکھے سے لہجے میں جب انہوں نے مجھ سے کہا تو میں بنا کچھ کہے افسوس سے کھڑی ہو گئی اور چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلی۔ آج میرے چلنے کی رفتار دھیمی تھی۔ ہزاروں سوچیں دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ سوال سر اٹھا رہے تھے پر جواب ایک بھی نہیں تھا سوائے اس آٹے کی بوری کے۔ آخر اس آٹے کی بوری میں کیا تھا؟ مجھے پہلے کبھی تجسس نہیں ہوا تھا۔ ہاں، یہ سوال دل میں ضرور اٹھتا تھا کہ آخر وہ کیوں اتنی مدد کرتا ہے، پر اس آٹے کی بوری پر کبھی شک نہیں گیا تھا۔ لیکن اب مجھے یہ یقین تھا کہ اس بوری میں آٹا تو نہیں ہوتا تھا۔ ابھی میں چل ہی رہی تھی جب مجھے پھر اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں غصے سے آنکھیں میچ گئی۔ غصے کی شدید لہر جسم میں دوڑ گئی۔ پیچھے مڑی تو بنا کسی لحاظ کے اس بار قدرے بلند لہر میں اسے کھری کھری سنا دی۔ روز روز میرا پیچھا کرتے ہو، کیا سمجھ لیا ہے؟ ہاں، کیا باپ مر گیا ہے تو جس کا جی چاہے گا وہ مجھے اس طرح چھیڑتا رہے گا؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری روز روز میرے پیچھے؟ آتے کیوں ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ محلے کے لوگوں کو جمع کر کے تمہیں جوتیاں پڑواؤں؟ میرے بولنے کے درمیان میں وہ مستقل بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں نے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اگر آئندہ میرا پیچھا کیا نا تو بتاؤں گی، میں بول کر پلٹی، لیکن اس کی اگلی بات نے جیسے جان ہی نکال دی۔ وہ بولا، زندہ رہو گی تو بتاؤ گی نا؟ میں نے ڈر چھپاتے پیچھے مڑتے اسے دیکھا۔ تم مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ میں بولی تو اب کہ اس کا جواب چونکا دینے والا تھا۔ تمہاری ماں کا رویہ تمہیں اب تک عجیب نہیں لگا؟ کیا تم نے کچھ غلط نہیں دیکھا؟ یا پھر تم بھی ان سب میں شامل ہو؟ اس کا پوچھنا تھا کہ میرے الفاظ گم ہو گئے اور میں واقعی خوفزدہ ہو گئی۔ یعنی باقی سب بھی میری طرح محسوس کرنے لگے تھے یا پھر سب جان چکے تھے، صرف میں انجان تھی؟ میں سمجھی نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرا پوچھنا تھا کہ اس کے اگلے سوال نے مانو رہی صحیح ہمت بھی کھینچ دی۔ روز جو تم آٹے کی بوری لے کر جاتی ہو، جانتی ہو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا سوال عجیب ضرور تھا پر سچ بھی تھا کہ یہ شک مجھے بھی لاحق تھا۔ آٹے کی بوری میں آٹا ہی ہوگا نا؟ میں نے عام سے لہجے میں جواب دیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس آٹے کی بوری میں آٹا نہیں بلکہ… اس کے بعد جو اس نے بتایا وہ میری روح لرزا گئی۔ میں نے بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ میرا دل ایک دم خوف سے سکڑنے لگا۔ اس کی بات معمولی نہیں تھی۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو؟ میرا کہنا تھا کہ تھوڑا قریب ہوا اور پھر ایک ایک کر کے مجھے ساری بات بتانے لگا۔ میں نفی میں سر ہلاتی سنتی گئی۔ بھری دوپہر میں جو راز مجھ پر فاش ہو رہے تھے وہ جان نکالنے کو کافی تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہیں یہ سب معلوم نہیں ہوگا، یہی بتانے کے لیے تو میں روز تمہارے پیچھے آتا تھا۔ اب کہ وہ لڑکا غصے سے بولا، میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میرا پوچھنا تھا کہ وہ یکدم ہنسا۔ تو ٹھیک ہے، ابھی بھی تم وہی بوری لینے جا رہی ہو نا؟ تو خود بوری کھول کر دیکھ لینا۔ وہ بول کر جا چکا تھا پر میرے قدم اب من بھر کے ہو رہے تھے۔ میں شکستہ قدموں سے دکان پر گئی۔ آج دکان والے چاچا نے پہلے سے بیگ تیار کر رکھا تھا۔ میں وہ بیگ لیے خاموشی سے واپس وہاں سے نکلی۔ میری جان نکلنے لگی تھی۔ میں کھول کر دیکھنا چاہ رہی تھی پر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب بڑا دل کر کے ہمت سے میں نے وہ بیگ کانپتے ہاتھوں سے ایک چبوترے پر رکھا اور اس میں موجود بوری میں چھید کر کے اس کے اندر جھانکا اور یہاں میری جان نکلنے لگی۔ مجھے لگا کہ ابھی میں مر جاؤں گی۔
میں نے اپنی چیخ دباتے بیگ بند کر دیا۔ میرا دل و دماغ سن ہو چکا تھا، ایک قدم چلنے کی ہمت نہ تھی، لیکن مجھے قدم آگے بڑھانے تھے۔ میں بوری لیے آگے گئی اور گھر میں جیسے ہی قدم رکھا تو مجھے لگا کہ اماں جان جائے گی کہ میں سچ جان گئی ہوں، لیکن وہ اس قدر جلدی میں تھیں کہ انہوں نے میرا خوف پسینے سے شرابور چہرہ بھی نہ دیکھا، بس ہاتھ سے بیگ لیے اور کمرے میں چلی گئیں۔ میں بھی کانپتی ٹانگوں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی اب اماں رات سے پہلے کمرے سے نہیں نکلے گی، اس لیے میں زار و قطار رونے لگی۔ جب روتے روتے دل ہلکا نہ ہوا تو میں بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہ بھوک لگی تھی نہ پیاس، میرا تو سانس لینے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ تبھی سونے کا فیصلہ کیا کہ مجھے اس وقت جاگنا تھا جب اماں میرے سونے کا فائدہ اٹھاتی تھیں، لیکن یہ بھی صرف کوشش تھی کہ دوسرے کمرے کا منظر سوچ کر جان جا رہی تھی۔ یہ وقت بہت تیزی سے کٹا اور رات کے 12 بج گئے۔ میں بستر پر لیٹی رہی اماں کے انتظار میں۔ مجھے آج اس لڑکے نے ہی بولا تھا، خیال رکھنا کہ تمہاری اماں کو شک نہ ہو کہ تم سچ جان گئی ہو، کیونکہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی۔ اس وقت میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اور کیا کیا جانتا ہے، لیکن نہ پوچھ سکی، کیونکہ جتنا سنا تھا وہی جان لیوا تھا۔ مزید سننے کی سکت نہ تھی۔ مزید 1 گھنٹہ گزرا تو پورے رات کے 1:45 بجے اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا اور خلاف توقع وہ سیدھی میرے کمرے میں آئی اور قریب سے آ کر مجھے دیکھا۔ میں اس لمحے آنکھیں بند کرتی سانس تک روک گئی جب اماں نے میرے کمرے کا دروازہ آہستگی سے بند کیا اور کمرے سے نکل گئیں۔ میں آنکھیں کھولتی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، آہستگی سے کمرے کی جھری کھول کر دیکھا تو اماں ہاتھ میں کچھ پکڑے باہر کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ میں جانتی تھی ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ میں تیزی سے ان کے پیچھے گئی اور چھپ کر دیکھنا چاہا تو گھر کے باہر اتنی رات کو وہی پرچون والا کھڑا تھا۔ میں جلد سے واپس کمرے میں بھاگ گئی۔ اب سب کچھ صاف تھا، ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی، پر میں اب بھی ایک سچائی سے ناواقف تھی جو شاید اسی طرح کی خطرناک تھی۔ میں واپس کمرے میں آئی، میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل رہا تھا۔ مجھے صرف اب صبح ہونے کا انتظار تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ اگلے دن بھی میری اماں سے بات نہ ہوئی۔ جب اماں نے واپس مجھے 3 بجے بوری لینے بھیجا، میں نے بوری لا کر اماں کو دے دی، جسے لیتے اماں کمرے میں چلی گئیں اور میں وہیں صحن میں بیٹھ گئی۔ جب دروازہ زور زور سے بجنے لگا، کھولا تو دیکھا باہر پولیس کھڑی تھی، اس کے ساتھ پولیس والی عورتیں بھی تھیں۔ وہ لوگ تیزی سے اندر گئے اور اماں کا دروازہ بجاتے رہے جب تک اماں نے دروازہ نہ کھولا، لیکن جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا ان کے ہوش اڑ گئے۔ پولیس والی جلدی سے اندر گئی اور وہ چھوٹا سا بچہ اٹھا لائی۔ وہ دکاندار اماں کو چند گھنٹے کے لیے بچے سنبھالنے کو دیتا تھا، بدلے میں اماں کو کھانا اور روز کا 1000 روپیہ بھی دیتا تھا۔ اماں کا ضمیر شاید مر گیا تھا جو وہ ایسا کام کر رہی تھیں، اور پھر رات اندھیرے میں وہ بچہ لے جاتا۔ وہ بچے اغوا کرنے والے ایک گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور اب میری ماں بھی اسی کا حصہ تھی، لیکن جیسے ہی پولیس نے امی کو پکڑا انہوں نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا اور کہا، میں تو اس بچے کو اس سے بچا کر اپنے کمرے میں لے کر گئی تھی اور اسی سے ڈر کر میں نے کمرہ لاک کیا تھا۔ میں اماں کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ روتے ہوئے جس قدر صفائی سے جھوٹ بول رہی تھیں، ممکن تھا کہ پولیس والے یقین کر لیتے اگر میں نے خود انہیں فون کر کے بلایا نہ ہوتا تو۔ اماں کے سارے جھوٹ پکڑے گئے تھے۔ میں امی سے روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ وہ مجھ پر چیخ پڑیں اور بولی، خبردار، جو مجھے ماں کہا تو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی تھی۔ میرے سر پر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا کہ جس کو میں ماں سمجھتی تھی وہ ماں تھی ہی نہیں میری، ان کے اندر ممتا تھی ہی نہیں۔ میں روتی روتی وہیں گر پڑی تھی۔ پولیس والے انہیں لے گئے تھے اور میری مدد کی وجہ سے پورا گروہ پکڑا گیا تھا۔ اس بات کو اب سال ہو گیا۔ میری سوتیلی ماں کو لمبی سزا ہوئی تھی۔ میرے باپ کی نظر میں اچھا رہنے کے لیے یہ ان کا اب تک کا ڈرامہ تھا جو انہوں نے میرے بچپن سے جوانی تک کیا۔ شاید مجھ سے بھی سہارے کا مفاد طلب تھا، ورنہ وہ اتنی میٹھی نہ رہتی۔ میری شادی ہو چکی ہے اسی لڑکے کے ساتھ جس نے مجھے سچائی بتائی۔ میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود اس نے یہ بات نہیں بتائی کہ اسے یہ راز کیسے پتہ چلا، وہ سب کچھ کیسے جانتا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ پتہ چلتے ہی میں نے پولیس کو خبر اس لیے نہیں کی کہ میں جانتا تھا کہ تمہاری ماں تمہیں پھنسا دے گی، لیکن وہ میری سگی ماں نہیں، یہ وہ کیسے جانتا تھا، یہ اب تک راز ہی ہے۔
میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مگر دل میں ایک کسک باقی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔